بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رومان ہنس کر بولا، ارے واہ، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ وہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولی، چلیے آئندہ بھی ملاقات ہوتی رہے گی۔ روشنی بولی اور وہ خدا حافظ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ تہذیب زومینی انداز میں آنکھیں اچکا کر روشنی کو دیکھنے لگی۔ کیا چکر ہے روشنی کی بچی؟ تو روشنی اسے کل رات والی بات بتانے لگی۔ ایک تو تم بھی نا، اتنی رات کو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس کو ڈانٹتے ہوئے بولی۔ روشنی اس کی بات پر ڈٹائی سے ہنس دی اور پھر رومان اور روشنی بہت تیزی سے ایک دوسرے کے قریب آگے تھے اور اس میں زیادہ ہاتھ روشنی کا ہی تھا، اور روشنی کو جس کی تلاش تھی وہ اس سے مل گیا تھا۔ رومان، آپ یہاں اپنے کسی دوست کے ساتھ آئے ہیں کیا؟ وہ دونوں اس وقت ہوٹل میں بیٹھے تھے۔ نہیں، مجھے تنہائی اچھی لگتی ہے۔ لیلا، اس کی بات پر وہ چونک کر اس کو دیکھنے لگی۔ لیلا؟ کون لیلا؟ سوری، میرے منہ سے نکل گیا، میری فرینڈ کا نام ہے۔ اس کی بات پر روشنی سر ہلا کر رہ گئی۔ زندگی روشنی کو بے حد حسین لگنے لگی تھی اور روشنی کو اس کی سحر زدہ آنکھوں کو دیکھ کر بے اختیار پروین شکر کا شعر یاد آ جاتا ہے۔ آنکھوں میں کمال اس کے، جب کلام کرتی ہے تو دل دھڑکتے ہیں۔ پتہ ہے مجھے، جیسے انسان کی تلاش تھی رومان بالکل ویسا ہی ہے۔ وہ تہذیب کو خوش ہوتے ہوئے بتانے لگی، اب میں رومان کی بہت ساری تصویریں بناؤں گی، ضرور بنانا۔ تہذیب اپنی دوست کی خوشی میں بے حد خوش تھی۔ اسے رومان بہت اچھا لگا تھا۔ یار ایک بات ہے، یہ تمہارے رومان صاحب آدم بیزار اکیلے ہی آگے مری گھومنے۔ تہذیب کے بولنے پر وہ ہنس دی۔ ایسا لگا کہ کسی نے زور سے ان کے کمرے کی کھڑکی پر ہاتھ مارا ہو۔ دونوں ہی چونک کر کھڑکی کی جانب دیکھنے لگی، مگر وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ ان کی نگاہ گھڑی پر پڑی اور رات کے 2 بج رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کوئی جانور ہو۔ روشنی تہذیب کو مطمئن کرتے ہوئے بولی، ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی۔ پھر کوئی دروازہ لاک کرنے لگا تو دونوں ہی سہم کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ روشنی، دروازہ مت کھولنا، تہذیب ڈرتے ہوئے بولی۔ رات دونوں کی آنکھوں میں کٹی، صبح جا کر آنکھ لگی۔ دوسرے دن وہ رومان سے ملی تو کل رات میں ہونے والی کہانی اس کو سنانے لگی۔ وہ سن کر خوب ہنسا۔ روشنی اس کے مذاق اڑانے پر برا مان گئی۔ ارے یار، تم کو تنگ کر رہا ہو، وہ اس کو مناتے ہوئے بولا۔ 2-3 راتیں ٹھیک گزری، مگر ایک رات وہ دونوں اسی طرح ایک ہی بیڈ پر بیٹھی ہنسی مذاق کر رہی تھی کہ باقاعدہ انہوں نے اپنے ساتھ نسوانی ہنسی سنی۔ دونوں ڈر کر اس آواز پر خوفزدہ سی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد باقاعدہ اس لڑکی کی ہنسنے کی آواز سسکیوں میں تبدیل ہو گئی تھی۔ دردناک سسکیاں تھی۔ وہ دونوں ڈر کے ایک دوسرے سے لپٹ گئی اور دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ صبح کمرہ چینج کریں گی۔ مینیجر سے بول کر مگر صبح بات کرنے پر پتہ چلا کہ کوئی بھی کمرہ اس وقت خالی نہ تھا اور برف باری اتنی زیادہ تھی کہ سارے راستے بند تھے۔ اتنی چپ کیوں ہو روشنی؟ روشنی کو چپ دیکھ کر وہ بولا اور پھر وہ کل رات ہونے والی بات بتانے لگی۔ ویسے اس کمرے کے بارے میں ایک کہانی سنی ہوئی ہے۔ اور رومان کے کہنے پر وہ چونکی، کیسی کہانی؟ مجھے بھی سناؤ۔ یہی کہ یہاں گھومنے ایک لڑکی آئی تھی اپنے دوستوں کے ساتھ اور یہاں پر ایک لڑکے سے اس کی ملاقات ہوئی، وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ دونوں روز ملنے لگے تھے اور ان کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تھی۔ دونوں کے درمیان شادی کے وعدے ہو گئے تھے اور دونوں نے اپنی فیملیز کو بھی بتا دیا تھا۔ ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر راستے میں گاڑی میں جاتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا جس میں یہ دم توڑ گئے تھے اور وہ لڑکی اس کمرے میں ٹھہری تھی جس کمرے میں اب تم ہو۔ اس کے کہنے پر روشنی افسردہ بھی ہوئی اور تھوڑا اس کو ڈر سا بھی محسوس ہوا۔ ویسے روشنی کو یہاں مری آئے 1 ماہ ہو گیا تھا۔ اس کی یونیورسٹی کھلنے والی تھی۔ اس کا بالکل دل نہ تھا جانے کا، مگر مجبوری تھی، اس کو واپس جانا تھا۔ پتہ ہی نہ لگا تمہارے ساتھ کس طرح 1 ماہ بیتا، رومان افسردگی سے بولا۔ اس کی بات پر روشنی با مشکل آنسو روکے اس کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ میں تم کو مس کروں گی رومان، میں انتظار کروں گی تمہارا، میرے گھر آؤ گے نہ ملنے؟ وہ بہت آج سے رومان سے پوچھنے لگی۔
میں نے ماما کو تمہارے بارے میں بتایا ہے، وہ تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دیا اور واپس آ گئی۔ محبت میم سے شروع اور تے پر ختم ہوتی ہے، لیکن میری تے اور میم تم پر ختم ہوتی ہے۔ وہ بہت گمسم سی ہو گئی تھی۔ واپس آ کر تہذیب جانتی تھی کہ اس کی دوست کیوں گمسم سی ہے۔ وہ اپنا دل وہی رومان کے پاس چھوڑ آئی تھی۔ اس نے رومان کے نمبر پر رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اس کا سیل آف جا رہا تھا۔ اسی دوران ان کے امتحانات شروع ہو گئے تو وہ اس میں مصروف ہو گئی، مگر اس کا دماغ رومان میں اٹکا رہا۔ سوات بیگم بھی بیٹی کی بے چینی سے بخوبی واقف تھی، مگر وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی۔ امتحانات کے بعد تہذیب میرے ساتھ پولیس مری چلنا۔ وہ یونیورسٹی کیفے میں پریشان سی بیٹھی اس سے بول رہی تھی، تم پریشان نہ ہو، ضرور چلیں گے۔ تہذیب خود فکر مند تھی کہ رومان کا سیل آف کیوں جا رہا ہے، وہ گیا کہاں آخر، اور امتحانات کے ہوتے ہی وہ دونوں مری کے لیے روانہ ہو گئی۔ وہاں جا کر بھی اس نے اس کو کال کی، مگر سیل آف جا رہا تھا۔ تہذیب ہوٹل کے مینیجر سے پوچھتے ہیں۔ تہذیب کے کہنے پر وہ دونوں اسی ہی ہوٹل میں آ گئی جہاں وہ دونوں ایک ماہ ٹھہری تھی۔ ہوٹل کا مینیجر ان کو دیکھ کر پہچان گیا اور مسکراتے ہوئے بولا، جی میم صاحب، وہ آپ کے ہوٹل میں جو ایک لڑکا رومان ٹھہرا تھا، ان کے بارے میں پوچھنا تھا کہ کیا وہ ہیں ابھی یا چلے گئے۔ مینیجر اس کی بات پر رجسٹر کھول کر دیکھنے لگا۔ سوری میم، رومان نام کا تو کوئی لڑکا نہیں تھا۔ ارے نہیں، پلیز آپ ٹھیک سے چیک کریں، رومان نام کا لڑکا تھا آپ کے ہوٹل میں، پورے ایک ماہ ٹھہرا ہے۔ تہذیب کے بولنے پر وہ بولا، ہمارے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، اس نام کا کوئی نہیں آیا ہمارے پاس۔ مینیجر کی بات پر دونوں الجھن بھری نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ پھر روشنی نے فیصلہ کیا کہ جب تک وہ رومان کا پتہ نہیں لگا لیتی وہ یہاں سے نہیں جائے گی۔ تہذیب بھی اس کے ساتھ تھی اور وہ دعا کر رہی تھی کہ رومان کا پتہ چل جائے، کیونکہ روشنی کی حالت پاگلوں جیسی ہو رہی تھی۔ اس نے اس ایک ماہ میں رومان سے صدیوں جتنی محبت کر لی تھی۔ اس کی متلاشی نگاہ رومان کی تلاش میں بھٹکتی رہتی۔ وہ ہوٹل کے ٹیرس میں کھڑی رومان کا انتظار کر رہی تھی۔ آنسو بہت تیزی سے اس کے گال پر بہہ رہے تھے۔ تہذیب کا دل دکھ رہا تھا اس کو اس حال میں دیکھ کر کہ اپنے پیچھے ایک لڑکا لڑکی کی آواز پر وہ دونوں ہی بے ساختہ پلٹی۔ وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے۔ وہ لڑکا روشنی کے قریب آ کر بولا، یہ رومان ہے نا؟ اس کے کہنے پر روشنی تیزی سے سر اسباب میں ہلانے لگی۔ آپ جانتے ہیں اسے؟ جی، وہ ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھا کرتا تھا۔ میرا نام اظہر ہے اور یہ میری وائف شانسا ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ پڑھتی تھی۔ رومان کہاں ہے پچھلے 15 دن سے؟ میں پریشان ہوں، اس کا سیل فون بھی آف جا رہا ہے۔ اب میں یہاں آئی ہوں تو مینیجر بولتا ہے کہ یہاں پر کوئی رومان نام کا نہیں تھا، حالانکہ ایک ماہ وہ ان کے ہوٹل میں ٹھہرا ہے۔ روشنی اپنے آنسو روکتے ہوئے جلدی جلدی بولی۔ اظہر اور شانسا اس کی بات پر حیرانگی سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ آپ اس کی بات کر رہی ہیں کیا؟ اظہر موبائل میں رومان کی تصویر دکھاتے ہوئے بولا، جی میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ روشنی فوری بولی، آپ نمبر بتائیے جو رومان نے آپ کو دیا تھا۔ وہ نمبر بتانے لگی جو رومان کا ہی تھا۔ کیا ہو گیا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ تہذیب کو ان دونوں کے تاثرات عجیب سے محسوس ہوئے تھے۔ رومان کی ڈیتھ تو آج سے 3 سال پہلے ہو گئی تھی۔